بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے دعا سرکار امام سنا اللهم كل وليك حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله صلوات پر محمد وعلى دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد حیات اور زندگی کی وجہ سے یہ مجالس برپا کی جاتی ہیں ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دیں۔ روزانہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم اپنے بندوں سے تجارت کرنا چاہتا ہے اور بہترین تجارت اللہ کے ساتھ تجارت ہے۔ دنیا کی تجارت کا نفع محدود ہے، ختم ہونے والا ہے، لیکن جو تجارت بندہ رب سے کرتا ہے اس کا نفع بھی لامحدود ہے
اور اسے فنا نہیں ہے، اسے بقا ہے۔ اب بالکل آسان کر کے، کیونکہ نوجوان بچے مائیں بہنیں بھی مجلس میں آتی ہیں تاکہ ہر بندہ سمجھ جائے، آپ کو بالکل آسان کر کے کچھ چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جب آپ کسی دکان پہ ٹی وی لینے جاتے ہیں، مال آپ کا ہے، دولت آپ کی ہے، یہ ٹی وی کسی نہ کسی کمپنی کا ہوتا ہے، یا ایل جی کا ہوگا یا سیمسنگ کا ہوگا۔ پیسے خرچ کر کے آپ چھوٹا سا موبائل لینے جاتے ہیں۔ جب یہ موبائل اور ٹی وی گھر پہ لے آتے ہیں، اس ٹی وی یا موبائل کے باکس میں ایک چھوٹی سی گائیڈ بک ہوتی ہے۔ اب وہ موبائل لو، ٹی وی لو، ریموٹ لو، واشنگ مشین لو، پنکھا لو، کوئی بھی چیز لو ٹیکنیکل، اس کے اندر ایک گائیڈ بک ہوتی ہے۔ اچھا، آپ نے کبھی کمپنی والے پہ یہ اعتراض نہیں کیا کہ کمپنی والے، پیسہ میرا ہے، مال میرا ہے، میں تمہاری گائیڈ بک کو کیوں پڑھوں، میں تمہاری گائیڈ بک پر عمل کیوں کروں؟ تو وہ کمپنی کہے گی دیکھو، اس ٹی وی کی ہم نے چند سال گارنٹی رکھی ہے، اس موبائل کا چند سال گارنٹی ہے، تمہیں استعمال ایسے کرنا ہے جیسے گائیڈ بک میں لکھا ہے۔ اگر تم نے ویسے استعمال نہیں کیا تو اس کی گارنٹی ختم۔ اپنی مرضی سے کھولنا نہیں ہے، اپنی مرضی سے اس کو چھیڑنا نہیں ہے، ویسے ہی چلانا ہے جیسے ہم نے کہا۔ تو میں اعتراض کر سکتا ہوں، بھائی پیسہ میرا ہے، مال میرا ہے، دولت میری ہے، تم کون ہوتے ہو گائیڈ بک لکھنے والے؟ تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے کہ ٹی وی کو اس طرح استعمال کرنا ہے، یہ سوئچ آن کا بٹن ہے، یہ سوئچ آف کا بٹن ہے، یہاں سے والیوم ہائی ہوتا ہے، یہاں سے والیوم لو ہوتا ہے، میں تمہاری باتوں پہ عمل کیوں کروں؟ تو کمپنی کہے گی ہاں یہ بات تو سچ ہے کہ خریدا آپ نے ہے، ملکیت آپ کی ہے، لیکن ایک بات حقیقت والی ہے کہ اس کو بنایا میں نے ہے، کیونکہ میں نے بنایا ہے، مجھے بہتر پتا ہے کہ کون سا بٹن کہاں پر ہے، یہ بنے گا کہاں سے، یہ بگڑے گا کہاں سے، آواز بڑھے گی کہاں سے، آواز کم کہاں سے ہوگی۔ تو بالکل اسی طرح کائنات میں کوئی بھی انسان یہ اقرار یا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے خود کو خود بنایا ہے۔ آپ پروسیس کا حصہ تو ہو سکتے ہیں لیکن خالق باڈی نہیں ہو سکتے۔ کوئی بھی انسان یہ اقرار نہیں کر سکتا کہ بھائی میں نے اپنے وجود کو خود بنایا ہے۔ اگر تو نے اپنی باڈی کو خود بنایا ہے تو جب بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جانا بتا رہا ہے کہ تجھے نہیں پتا کہ اندر کا سسٹم کیسے چلتا ہے، پیٹ کس طرح کام کرتا ہے، جگر کس طرح کام کرتا ہے، دل کس طرح کام کرتا ہے، تو اسی لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ تو اللہ کی بھی آواز آتی ہے، جب دنیا کی کمپنیوں کو اتنی عقل ہے، جب وہ چھوٹا سا ٹی وی بنا لے اس کے ساتھ ایک گائیڈ بک بھیج دیتے ہیں، تو انسان میں تو خالق کائنات ہوں، میں نے تو تمہاری باڈی کو خلق کیا ہے، تو میں نے بھی خلق کرنے کے بعد اس باڈی کے لیے گائیڈ بک تمہارے لیے بھیجی۔ یہ گائیڈ بک تمہیں بتائے گی کہ باڈی کو استعمال کیسے کرنا ہے، یہ گائیڈ بک بتائے گی کہ آنکھوں کو استعمال کیسے کرنا ہے، یہ گائیڈ بک بتائے گی کہ زبان کو استعمال کیسے کرنا ہے، یہ گائیڈ بک بتائے گی اپنی شکم میں لقمہ کون سا ڈالنا ہے، یہ گائیڈ بک بتائے گی اپنے ہاتھوں کو، اعضائے نکاح کو، اپنی ٹانگوں کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ پروردگارہ، اس گائیڈ بک کا نام کیا ہے کہ تمہارے گھروں میں پڑی ہوئی ہے؟ اس کا نام ہے قرآن۔ میں نے تو چھوٹی سی ٹی وی کی کمپنی کو اتنی عقل ہے کہ اگر ٹی وی بنائی ہے تو اس کے ساتھ کوئی گائیڈ بک بھی بھیجنی ہے، تو وہ تو حکیم ہے، وہ تو عادل ہے، وہ تو عقل کل ہے، کیا وہ تمہارے جسم کو ایسے بنا کے چھوڑ دے گا؟ اس نے جسم بھی بنایا، اس کے ساتھ ایک گائیڈ بک بھی بھیجی۔ اچھا، جب کمپنیاں گائیڈ بک دیتی ہیں
اس کے ساتھ ایک ہیلپ لائن بھی لکھتی ہیں. اگر یہ گائیڈ بک سمجھ میں نہ آئے تو اس نمبر پہ کال کر لینا. تو اللہ نے بھی گائیڈ بک بھیجی تو صرف خالی گائیڈ بک نہیں بھیجی، 12 ہیلپ لائنیں بھیج دی. صرف گائیڈ بک نہیں بھیجی، گائیڈ بک بھی بھیج رہا ہوں اور 12 ہیلپ لائنیں بھی بھیج رہا ہوں. جو آیت سمجھ میں نہ آئے، جو قرآن کا حصہ سمجھ میں نہ آئے، پہلا بھی محمد ہے، درمیانہ بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے. تو ہم کہیں مجلس پڑھ رہے تھے، کسی جوان نے کہا مولانا گائیڈ بک بھی ہے. میں نے کہا ہے، ایک ہیلپ لائن بھی ہے. میں نے کہا ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں کہ تجھے جسم کو استعمال کیسے کرنا ہے. جو قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آتی، محمد یا آل رسول سے پوچھ لے. وہی رسول خدا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. کہ اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو علی اور اولاد علی کے دروازے پہ آ جانا. تو کہنے لگا مولانا گائیڈ بک تو ہر مسلمان کے گھر پر ہے، ہیلپ لائن بھی موجود ہے، پھر یہ مسلمان گمراہ کیوں ہوتا ہے؟ گائیڈ بک بھی موجود ہے، ہیلپ لائن بھی خدا نے بنائی ہے، پھر یہ مسلمان گمراہ کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے، یہ رانگ نمبر ڈائل کرتا ہے. اگر یہ صحیح نمبر ڈائل کرتا، اگر یہ صحیح دروازے پہ جاتا، وہ دروازہ جو رسول خدا نے بتایا تھا کہ فرمایا اگر علی کے دروازے پہ آؤ گے لن تضلوا بعدی ابدا. اے مسلمان، تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک یہی گائیڈ بک کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، واہل بیتی وعطرتی، اور اپنی عطرت و اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں. اگر تمہارے ہاتھوں میں دونوں کا دامن رہا، میں رسول گارنٹی دیتا ہوں، دیکھیے وہ گارنٹی بھی دے رہے ہیں، میں رسول گارنٹی لیتا ہوں کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. لیکن اگر کسی میں سے ایک کے دامن کو چھوڑا، پھر میں گارنٹی نہیں لیتا کہ جہنم تک جاتے ہو یا نہیں. صلوات پڑھے محمد والے. واجل فرجہم، تو تاریخ گواہ ہے جس نے دامن اہل بیت کو لیا. اے انسان، وہ اہل بیت جنہوں نے جانوں کا نذرانہ دیا، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کیا. اصول کا مطلب یہ ہے جو لکیر دین نے میرے لیے کھینچی ہے، جو دائرہ، جو سرکل دین نے میرے لیے کھینچا ہے، اس سرکل سے مجھے باہر نہیں جانا. اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، رسول کی نافرمانی نہیں کرنی. لیکن جس نے دین کے دائرے سے اپنے قدم کو باہر بڑھا دیا، یا وہ قاتل حسین بنا، یا وہ دشمن اہل بیت بنا، یا وہ ناسبیت میں چلا گیا، لیکن جس نے اہل بیت کو پہچانا اور کردار اہل بیت پہ چلا، اس کی دنیا بھی آباد رہی، اس کی آخرت بھی آباد رہی. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. ناسبیت بھی ایک بیماری ہے کہ جس کے لیے بڑے بڑے علماء نے کہا اس کا شکار عوام الناس ہو جاتا ہے، اور وہی شکار ہوتا ہے جس کے وجود میں عقل یا معرفت بہت کم ہوتی ہے. موضوع فرماتے ہیں علم انسان کے وجود کی عقل کو بڑھاتا ہے. انسان کی ویلیو کس چیز کی وجہ سے ہے؟ انسان کے ذہنی مٹیریل کی وجہ سے. بھائی فلاں صاحب ڈاکٹر ہیں، خدا نہ خواستہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایکسیڈنٹ میں ساری میموری چلی گئی، تو اب ان سے ان کا نام بھی پوچھو گے یاد نہیں ہوگا. ڈاکٹری تو اپنی جگہ ہے. وہ اگر ڈاکٹر ہے تو اپنی میموری کی وجہ سے، اگر کوئی عالم ہے تو اپنی میموری کی وجہ سے، اگر کوئی انجینئر ہے، وکیل ہے تو کس کی وجہ سے؟ میموری. جو مٹیریل اپنے ذہن میں ڈال دیتے ہو، اگر تم نے وکالت کا مٹیریل ڈالا تو دنیا وکیل کہے گی، اگر انجینئر کا مٹیریل ڈالا تو دنیا انجینئر کہے گی، اگر MBBS ڈاکٹر کا مٹیریل ڈالا تو دنیا تجھے ڈاکٹر یا بزنس مین کہے گی. اسی طرح اگر ولایت کا مٹیریل ڈالا تو دنیا تجھے ولائی کہے گی. سوال یہ ہے تم اپنے ذہن میں مٹیریل کون سا ڈال رہے ہو؟
اور جہاں سے مٹیریل لے رہے ہو وہ جگہ کیسی ہے؟ پاک ترین مٹیریل قرآن کا مٹیریل ہے، بہترین مٹیریل کہ میں ہر سال مجلس میں کہتا ہوں انسان لفظوں کا پجاری ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ لفظ زبان سے ادا کر رہا ہوں اس لفظ کی معنی کیا ہے۔ کہ میں نے کہا شیعہ اذان سنی اذان کا جب ٹائم ہوتا ہے ٹی وی پر تو لکھا جاتا ہے مثلاً 6:55 پہ مسلمانوں کی اذان، اہل سنت کی اذان کا ٹائم ہے، اور لکھا جاتا ہے 7 بجے مثلاً شیعہ اذان کی ٹائم ہے۔ سامنے شیعہ نہیں لکھتے، اس کے سامنے لکھتے ہیں فقہ حنفیہ، ہمارے سامنے لکھتے ہیں فقہ جعفریہ۔ اب دیکھیے انسان میں اگر عقل ہو، واللہ عقل بڑی نعمت ہے۔ اچھا یہ ٹائم کس کا ہے؟ کہا فقہ جعفریہ۔ کس کی فقہ؟ جعفر الصادق کی فقہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور مقام کمال یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی اہل بیت ہیں نام امام نے رکھا لیکن لقب لوگوں نے دیا، لقب ہم نے نہیں دیا۔ زین العابدین لقب ہے، نام علی ہے، نام محمد ہے، لقب باقر العلوم ہے، نام جعفر ہے، لقب صادق ہے۔ اب یہ مسلمان خود زبان سے کہہ رہا ہے یہ ٹائم کس کا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا۔ اور یہ ٹائم کس کا؟ امام جعفر الصادق۔ ترجمہ کروں کہ یہ ٹائم امام ابو حنیفہ کا اور یہ ٹائم ہے اس جعفر کا جو سچا ہے۔ اب خود کہہ رہا ہے یہ اس کا ٹائم ہے جو سچا ہے۔ اب عقل سے بات سوچے کہ مانے گا کس کی؟ سچے کی؟ ایک طرف لقب بھی خود دے رہا ہے لیکن عمل بھی خود نہیں دے رہا۔ بھائی جب تم نے خود سچا کہہ دیا تو ٹائم کس کا صحیح ہوتا ہے؟ جو سچا ہے۔ اسی طرح جو مولا کا لقب ہے امام المتقین، کس کا امام ہے؟ متقیوں کا امام۔ رڑی کے ماننے والے کون ہیں؟ شیعہ کہلاتے۔ شیعہ متقی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جب وہ امام المتقین ہے، جب جناب صدیقہ کا لقب ہی صدیقہ ہے، خود نبی خدا فرماتے یہ میری بیٹی صدیقہ ہے، سچی ہے، تو جب وہ سچی ہیں تو اس کی زبان سے نکلی بات سچی ہے کہ نہیں ہے؟ سچی ہے۔ تو مسلمان لفظ ادا کرتا ہے لیکن لفظ کی معنی کو نہیں مانتا۔ اس کی وجہ ہے ناسبیت۔ جب انسان کے وجود میں تعصب آ جائے، یہ تعصب اتنی بڑی بیماری ہے کہ معصوم فرماتے انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے۔ بہت بڑے وقت کے آیت اللہ گزرے، آیت اللہ نور اللہ شستری، بہت بڑے عالم دین، تقریباً اس وقت میں حوض مشہد کے بہت بڑے عالم، یعنی در سے خارج پڑھانے والے، مرجع تقلید، ایک مرتبہ حرم امام میں کھڑے تھے۔ ہندوستان کا ایک مومن آیا اور اس نے کہا کہ مولانا ایک مسئلہ ہے، ٹوٹی پھوٹی فارسی میں سمجھانے کی کوشش کی کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہ ہمارے شہر میں ہمارا چھوٹا سا گاؤں ہے اور گاؤں کے اطراف میں سارے ناسبی ہیں، اہل سنت اہل بیت رسول سے محبت کرتے ہیں، ناسبی محبت نہیں کرتا، وہی کام کرتا ہے جو امیر شام نے ممبر سے کیا، یعنی اہل بیت رسول سے نفرت کرنا اس حد تک۔ اس طرح بھی طارق مسعود کا کلپ چل رہا ہے کہ اس کو پتہ ہے شیعوں کو تکلیف کیسے دینی ہے، کہ اگر انہوں نے یہ کام کیا ہے تو اس نے پھر وہی بحث چھیڑ دی حضرت ابو طالب کی، کلیات بلاد ابو طالب کافر تھے۔ اگر ہمارے نوجوان کچھ کہیں تو ایف آئی آر کاٹ جاتی ہیں، لیکن یہ تو ملک کے سیاستدانوں کو بھی سوچنا چاہیے نا کہ جس جناب ابو طالب پہ طاہر القادری سے لے کے بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں ایمان ابو طالب پہ، پھر یہ اذیت دینا کیوں؟ کیونکہ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے اماموں کے والدین کافر نہیں تھے، معصوم امام کا باپ جو ہے وہ کبھی بھی کافر نہیں ہو سکتا۔ اب یہ اس عقیدے پہ ضرب لگا رہے ہیں کہ اگر ہم ان کو تھوڑا سا تکلیف دیں، لیکن علمی دلائل ہمارے پاس اتنی ہیں کہ کہاں ابو سفیان اور کہاں ابو طالب۔ انسان کو شرم آنی چاہیے جس نے اپنی جان کو، جس نے اپنے مال کو رسالت پہ قربان کر دیا، جس کے دامن میں رسالت پڑے، جس کا نکاح ابو طالب پڑھیں، اس پر بھی تمہیں اس کے ایمان پر اعتراض ہے تو مجھے تو تمہارے ایمان بے شک ہے۔ انسان کو یہ ہے ناسبیت۔ جب انسان ناسبیت میں جاتا ہے تو سرحدوں کو کراس کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا مولانا ہمارے شہر میں کوئی بھی شیعہ مولانا نہیں، ہم ہیں تو اہل بیت کے ماننے والے، لیکن اتنی خوف کی فضا اگر ان کو پتہ چل جائے کہ یہ شیعہ ہے
تو ہمیں قتل کر دیں. ہم نمازیں ان کی مسجدوں میں پڑھتے ہیں, جنازے وہ ہمارے پڑھاتے ہیں, غسل کفن سارا وہ کرتے ہیں, ان کے مولوی آتے ہیں, یہاں تک کہ ہماری شادیوں کے نکاح بھی وہ پڑھاتے ہیں, ہمارے پاس کوئی مولانا نہیں ہے. انہوں نے کہا تھوڑی دیر رک جاؤ, میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی مولانا مل جائے. کہا کتنے دن ہو؟ کہا 1 مہینہ میں یہاں پر ہوں. کہا ٹھیک ہے. پورے مہینہ جس بھی مولوی کو کہا وہاں جاؤ, کبھی وہاں تو سارے ناسبی کون ہے. یہ اصل جہاد ہے, یہ اصل تبلیغ ہے. اپنے شہر میں علی کا نعرہ مارنا اور ہے, اور دشمن کے میدان میں علی کا نام بلند کرنا. یہ جو بڑے بڑے ولائی گھومتے پھرتے ہیں نا, میں کہتا ہوں چلے جاؤ تفتان میں, چلے جاؤ وزیرستان میں, اتنا شوق ہے نا, تو وہاں جا کے علی کی تبلیغ کرو. تم شیعوں کو شیعہ بنانے کی کوشش نہیں کرو. تمہیں دورے کرنے ہیں, تمہیں گھومنا ہے, تو ذرا آؤ, میں تمہیں وزیرستان لے جاتا ہوں. وہاں جرت ہے تو وہاں علی کا نعرہ مارو, لیکن وہاں بھاگ جاتے ہیں. اپنے گھر میں شیر بننا, علی کی طرح جنگ احد میں شیر بن, مرحب و انتر کے سامنے جا کر مقابلہ کر. علی والوں کو نہ بتا کہ علی کی ولایت کو کیسے ماننا ہے. تو انہوں نے پورا مہینہ اس کو کہا بھائی تم جاؤ. اس نے کہا نہیں مولانا, وہ ہم کیسے جائیں, مشکل ہے, یہ وہ. پورا مہینہ کوئی نہیں. یہ اپنے مقدس جو بڑے اساتذہ ان کے پاس گئے. اب مجھ پر شرعاً واجب ہو چکا کہ میں وہاں پر جاؤں, کیونکہ کوئی جانے کے لیے تیار نہیں. کہا اب حوضے کو ترک کر کے, کہا حوضے کو چھوڑ کے, شرعاً واجب ہے. لوگوں کا نکاح, لوگوں کی نمازیں, لوگوں کا غسل, لوگوں کی عیدین, سب کچھ جا رہی ہیں. جن کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں, جن کے وجود میں ناسبیت ہے, اس کے پیچھے تو نماز پڑھنا حرام ہے. مجھ پر شرعاً واجب ہے میں اس گاؤں میں چلا جاؤں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ان کی اس وقت عمر تھی 38-37 سال عمر ہے, وقت کے سب سے بڑے مرجع. انہوں نے کہا میں آنے کے لیے تیار ہوں, لیکن میری ایک شرط ہے, کیونکہ تمہارے حالات بہت خراب ہیں. میں وہاں پر عالمانہ لباس میں نہیں آؤں گا, نمازیں پڑھاؤں گا, لیکن مزدوروں کا لباس پہنوں گا, صبح شام مزدوری کروں گا, جو بھی تمہیں کام ہو, مسئلہ ہو, نماز ہو, نکاح ہو, جو بھی ہو, میں تمہیں بتانے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مولانا. آئے نور اللہ شستری, اتنے بڑے مجتہد, وہاں سے چلے ہندوستان کی کسی آبادی میں, غالباً اکبر آباد نام تھا وہاں کا, کیا نام تھا, وہاں پہنچے. وہاں کا جو بادشاہ تھا اور اس کا جو قاضی تھا وہ بھی سارے متعصبین میں سے تھے. وہاں پر پہنچے, انہوں نے نماز پڑھانا شروع کی, ان بچوں کو قرآن پڑھانا, آہستہ آہستہ مزدوری بھی کرتا تھا. کرنے کے بعد وہاں پر جو متعصبین کا حوضہ تھا, جہاں پر ان کے مولوی اور ملا پڑھتے تھے, وہاں چلا گیا. وہاں پر اس نے کہا کہ بھائی مجھے آپ کے حوضے میں ایڈمیشن لینی ہے. انہوں نے کہا بھائی تم مزدور سے آدمی ہو, ایڈمیشن لینے جا کر اپن مزدوری کا کام کرو. اس نے کہا نہیں, مجھے علم دین لینا ہے, علم دین پڑھنا ہے. انہوں نے کہا دیکھو یہاں امتحان دینا پڑتا ہے, تیاری کرنی پڑتی ہے. اس نے کہا جو امتحان لینا ہے مجھ سے لے لو, میں آنے کے لیے تیار ہوں, میں دن میں چند گھنٹے مزدوری کرتا ہوں, باقی اگر پڑھوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس کا امتحان لیا گیا, یہ بہترین نمبر میں پاس ہو گئے, حوضے کے اندر ان ہو گئے. صرف و نحو اور جتنے مکاتب کے علوم تھے انہوں نے پڑھنا شروع کیے, اور بڑی تیزی سے 2 سے 3 مہینے میں وہاں کا بہترین شاگرد ٹھہرا. اب ان کو کیا پتا یہ وقت کا سب سے بڑا مجتہد ہے, عمر 37-36 سال اس وقت عمر تھی, پڑھنا شروع کیا, یہاں تک کہ 6 مہینے میں یہ ان کے حوضے کا بہترین استاد بن گیا. اب جیسے وہاں پہ استاد بنا تو وہاں کا جو قاضی تھا یہ بالکل اس کے قریب ہو گیا. بھائی اتنا پڑھا لکھا شاگرد, اور تھا ہی اہل بیت کا چاہنے والا, سید بھی تھا اور عالم بھی تھا, ولایت علی کو ماننے والا بھی تھا, اور جو ولایت کو مانتا ہے خدا اس کے چہرے میں نور بھی ڈالتا ہے, نورانی چہرہ بھی تھا. اس قاضی نے اس کو قریب لایا, اور قاضی نے بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت, اگر میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد اگر میرے بعد کوئی قاضی بنے گا تو میں اس جوان کو قاضی بناؤں. تو قبلہ اس کو تو 6 مہینے ہوئے, کہ نہیں بہت بڑا قابل ہے, اتنا بڑا قابل آپ تصور نہیں کر سکتے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد بادشاہ کا اپنا قاضی کا انتقال ہوا, تو نور اللہ ششتری وہاں کی حکومت کے قاضی بنے. پھر ان کو لقب ملا قاضی نور اللہ ششتری. تمام تر مکاتب اہل سنت کا قاضی بن چکا. بادشاہ نے کہا کہ نور اللہ ششتری تمہارے استاد قاضی صاحب نے وصیت کی تھی کہ مرنے کے بعد تجھے قاضی بنانا ہے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت میں معذرت چاہتا ہوں, میں قضاوت کی کرسی نہیں سنبھال سکتا. کہ بھائی تمہارے استاد کا حکم ہے کہ میں مجبور ہوں, کہ میں بادشاہ ہو کے حکم دیتا ہوں کہ میں مجبور ہوں. کہ مجبوری تو بتاؤ. کہ قبلہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں قاضی بن گیا تو مختلف کیسز میرے پاس آئیں گے, فقہ حنفیہ والا لے کر آئے گا, اگر میں نے فیصلہ شافعیت پہ دیا وہ ناراض ہو جائے گا,
شافعی والا آئے گا میں نے حنفیوں کا فیصلہ دیا وہ ناراض ہو جائے گا، حنبلی آئے گا میں نے بریلویوں کا فیصلہ دیا وہ ناراض ہو جائے گا، امام مالک کا فیصلہ دیا میں کیسے فیصلہ دوں، اسی لیے میں قاضی نہیں بن سکتا۔ ہاں ایک شرط پہ قاضی بنوں گا، میں فیصلہ اپنی رائے کے مطابق دوں گا، کسی فقہ کو نہیں دیکھوں گا، میں فیصلہ اپنے علم دوں گا۔ تمہیں اجازت ہے قاضی نور اللہ ششتری جس طرح تم فیصلہ دینا چاہو فیصلہ دے دو۔ اب جیسے جیسے لوگ آتے تھے قاضی نور اللہ ششتری فیصلہ دیتے تھے، اس کے فیصلوں پہ سارے لوگ راضی تو تھے لیکن فیصلہ چاروں فقہوں میں نہیں تھا۔ ایک مہینہ گزرا، 2 مہینہ گزرا، وہاں کے قاضی اور مفتیوں نے کہا بھائی یہ فیصلے تو بڑے اچھے کرتا ہے لیکن فیصلہ نہ حنفیوں والا ہے، نہ شافعیوں والا ہے، نہ مالکیوں والا ہے، نہ بریلویوں والا ہے، یہ فیصلہ دے رہا ہے تو کس فقہ کا؟ کسی نے کہا اس کے فیصلے بڑے فقہ جعفریہ سے ملتے ہیں۔ کہیں شیعہ تو نہیں ہے، اس کے سارے فیصلے کن سے مل رہے ہیں؟ فقہ جعفریہ سے مل رہے۔ اب ان کو شک ہونے لگا، لیکن یہ بھی بڑے ہوشیار تھے، جب باتیں کرتے تھے بڑے انداز سے دھیمے سے۔ ایک دن یہ جمعہ دے رہے تھے، میں ناسبیت کی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ناسبیت کتنی خطرناک ہے، اس کے وجود میں کتنی نفرت۔ بادشاہ کی ان سے محبت تو تھی ہی کیونکہ بڑا جلیل القدر متقی پرہیزگار عالم بھی تھا۔ ایک مرتبہ یہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے اور خطبے کے دوران انہوں نے کہا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جیسے آل کا لانا تھا اس وقت مفتی کھڑے ہو گئے کہ انت ناسبی انت کافر، تو کافر ہے تو ناسبی ہے، کیونکہ آج تک ہم نے اپنی صلواتوں میں آل کو نہیں لایا۔ یہ کہتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم شیعہ ہو، یہ شیعوں والی صلوات ہے۔ اسی وقت نور اللہ ششتری کو پکڑا اور اسے قید میں ڈال دیا۔ بادشاہ کیونکہ محبت کرتا تھا، بادشاہ کو پتا تھا، بادشاہ نے کہا مسئلہ کیا ہے، اس کو باہر لے کر آؤ، میں فیصلہ کروں گا، میں نور اللہ ششتری کو جانتا ہوں، وہ بڑا عالم ہے، وہ بڑا عادل ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ شیعہ ہو۔ کہ نہیں مولانا، ہم نے اپنے بادشاہ سلامت ہم نے خود سنا ہے جب وہ صلوات بھیج رہا تھا تو آل کا نام لا رہا تھا۔ ایک مرتبہ نور اللہ ششتری کو لایا گیا، نور اللہ ششتری نے کہا بادشاہ سلامت بس میرا ان مفتیوں سے مولویوں سے ایک سوال ہے، کیا رسول خدا کا فرمان نہیں ہے کہ یا علی لحمک لحمی دمک دمی سلمک سلمی حربک حربی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیری محبت میری محبت ہے، تیری جنگ میری جنگ ہے۔ کہیں سے یہ پوچھو عالم علی ہے کہ نہیں ہے، عالم حسن حسین ہے کہ نہیں ہے، پھر ان کو اس سے اتنی دشمنی کیوں ہے جو نبی کا گوشت ہے؟ بادشاہ نے فوراً مولویوں سے کہا تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ سب نے سر کو جھکا لیا، کہاں بادشاہ سلامت لکھا ہے کہ بدبختو جب لکھا ہے تو اتنے سالوں سے تم نے مجھے گمراہ کیوں کیا؟ کہ بادشاہ سلامت ان سے پوچھئے کہ نہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اے مسلمانوں مجھ پر دم بریدہ صلوات نہ بھیجا کرو، ایسی صلوات نہ بھیجا کرو جس میں آل کا نام نہ ہو، جب بھی صلوات بھیجے تو ایسے بھیجو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اتنا سننا تھا۔ بادشاہ نے کہا یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ سب نے سر جھکا لیا، بادشاہ سلامت لکھا ہے۔ اس دن بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج کے بعد ہندوستان میں اگر کوئی صلوات بھیجے گا تو محمد کا صرف نام نہیں لائے گا، ایک طرف محمد کا نام ہوگا دوسری طرف آل محمد کا نام ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں ایک محمد و آل محمد کے چاہنے والے نے اپنی جوانی کو قربان کیا، ان کے بیچ میں جا کر مکتب اہل بیت کو ثابت کیا۔ اب ہو گئی ان کی نفرت شیخ نور اللہ ششتری سے، اور بدقسمتی سے یہ بادشاہ جو ان کو چاہتا بھی تھا پسند بھی کرتا تھا، بادشاہ دنیا سے چلا گیا۔ بڑا عرصہ وہاں پر رہے، محبت اہل بیت کو پھیلایا، بڑی شیعت کی مدد کی۔ ان کی عمر ہو گئی تقریباً 70 سال۔ اب اس سن سے لے کر یہ ایران واپس نہیں گئے، وہیں پر تبلیغ دین میں مشغول رہے۔ 70 سال ہو گئی۔ انہوں نے کہا اس نے تو ہمیں بہت تنگ کیا، پریشان کیا۔ انہوں نے ایک شاگرد کو بھیجا کہ تم جاؤ نور اللہ ششتری کی خدمت کرو اور اس کے شاگرد بنو، اس کے قریب جاؤ، جب بالکل نور اللہ ششتری کو تم پر اعتبار ہو جائے تو اس سے یہ سوال کر دینا۔
اب یہ شاگرد قریب گیا خدمت کرنے لگا، مولانا صاحب ایک مرتبہ یہ بالکل مولانا رات کو بیٹھے تھے، اس درمیان شیخ نور اللہ ششتری کتاب لکھ رہے تھے، کتاب احقاق الحق، بہترین کتاب ہے خلافت مولا علی پر، یہ احقاق الحق بھی لکھ رہے تھے۔ اس درمیان یہ جوان آتا ہے اور کہتا ہے مولانا میرے وجود میں ایک الجھن ہے۔ کہ کیسی الجھن ہے؟ کہ مولانا میں اپنے عقیدے کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ کہ پوچھو بیٹا جو سوال کرنا ہے کرو۔ کہ مولانا میرے ذہن میں خواہش ہے کہ رسول خدا کے بعد رسول کا حقیقی خلیفہ کون ہے؟ کیا خلافت واقعاً علی کا حق تھا یا نہیں تھا؟ یہاں پر شیخ نور اللہ ششتری کہتے ہیں کہ بیٹا میں بھی اسی موضوع پر کتاب لکھ رہا ہوں اور یہ ثابت کرنے پہ لگا ہوا ہوں کہ رسول کے بعد اگر منصوص من اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے اگر کوئی خلیفہ تھا تو علی ابن ابو طالب تھے۔ احقاق الحق یعنی علی کے حق کو ثابت کرنے کی کتاب لکھ رہا ہوں۔ بس اتنا سننا تھا، یہ ملعون باہر نکلا، ابن مفتیوں کو بتایا کہ بھائی تمہاری بات سچ تھی، نور اللہ ششتری جو ہے وہ شیعہ ہے، وہ علی کا ماننے والا ہے، وہ تو علی کو پہلا خلیفہ مانتا ہے۔ اس کے بعد شیخ نور اللہ ششتری کو مقام شہادت ملا، ان کو پکڑا گیا، اور جب بادشاہ کا بیٹا تھا وہ بھی شدت بڑا ناصبی تھا۔ دیکھیے اب ناصبیت وہی ظلم کرتی ہے جو تاریخ میں امیر شام نے جناب حجر بن عدی کے ساتھ کیا، ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا۔ فرماتے شیخ نور اللہ ششتری کے بدن سے سارا لباس اتارا گیا، صرف ستر العورت یعنی کپڑا رکھا گیا، لیکن اور سارا بدن ان کا کپڑا اتارا گیا، ان کے ہاتھوں اور پاؤں پہ کیل لگائی گئی، اور وہاں پر ایک لکڑی ہوتی تھی جس میں سخت ترین کانٹے ہوتے تھے، مشہور وہاں کی لکڑی تھی ہندوستان کی، تقریباً کہتے ہیں کہ 20,000 کے قریب وہ لکڑیاں جمع کی گئیں، ان سے وہ خار اتارے گئے۔ مسجد جمعہ نماز کے بعد جو بھی نکلتا تھا کہتے تھے یہ علی کا چاہنے والا ہے، یہ علی کا ماننے والا ہے، یہ علی کی خلافت کو حق مانتا ہے۔ میں ناصبیت کی آپ کو نفرت بتا رہا ہوں، جب ناصبیت میں نفرت اور بغض علی بن ابی طالب اتنا ہے، ان کا بغض ان کو قاتل بنا دیتا ہے، ان کو فاسق بنا دیتا ہے۔ 70 سال کے بزرگ کو تقریباً 20 سے 25 لوگ آتے تھے، ان کو مارتے تھے۔ ملتا ہے کہ اتنا ان کو مارا کہ ان کے گوشت کے ٹکڑے زمین پر گر گئے، اور صرف اتنا ظلم نہیں کیا، یہ شہید ہو گئے کہ جو گوشت کے ٹکڑے تھے انہی لکڑیوں میں ان کو آگ لگا دی گئی، ان کے پورے جسم کو جلا دیا گیا، لیکن ان کی روح رواں ہوئی۔ کم از کم انہوں نے وہ صلوات وہاں پر قائم کی جس صلوات کو رسول خدا نے کہا تھا۔ آج تک بھی وہاں اگر صلوات بھیجی جاتی ہے تو اس طرح بھیجی جاتی ہے جس طرح شیعہ صلوات بھیجتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صلوات پڑھے محمد وآل تو یہ محنتیں آج جو مکتب تشیع آپ کے یہاں پھیلا ہوا ہے، اتنی تعداد میں مجلسیں مومنین کی تعداد ہے، اس میں شہیدوں کا خون ہے، اس میں بزرگوں کی محنتیں ہیں۔ ایسے شیعت نہیں بڑھی کہ آپ دیکھیں بنو امیہ نے کتنا مکتب اہل بیت پہ ظلم کیا، نوادگان رسول خدا کو شہید کیا، ایک ایک قید میں 24 سیدانیوں کو رکھا گیا، ایک ایک چھوٹے سے کمرے میں 40 مومنوں کو قید کیا جاتا تھا۔ روایت کے جملے ہیں پہننے کے لیے بدن پر لباس نہیں ہوتا تھا، کہ سیدانیاں کہتی ہیں جب ہمیں نماز پڑھنی پڑتی تھی تو ہم ایک جوڑا ہوتا تھا، کبھی یہ پہن کے نماز پڑھتی تھی پھر وہ پہن کے نماز پڑھتی تھی، یہ حالت ہوتی تھی۔ ایک شخص کہتا ہے کہ بنو عباس کے زمانے میں مجھے حکم ملا، میرا کام تھا، میں جلاد تھا، لوگوں کی گردنیں کاٹتا تھا، کہ ہر زندان میں جاتا تھا، ہر کمرے میں 27 جوان، خوبصورت جوان، 18 سال 14 سال 22 سال، مجھے حکم دیا ان کی گردنوں کو کاٹا، کہ سب کے چہرے بند تھے، مجھے نہیں پتا تھا میں کن کی گردنیں کاٹ رہا ہوں، کاٹتا گیا، چوتھے کمرے میں پہنچا تو ان 27 میں جو آخری تھا وہ بوڑھا تھا، 60-70 سال، سفید ریش کی، نورانی چہرہ تھا، اس کے چہرے پہ پٹی نہیں تھی۔ اس نے کہا جلاد تجھے پتا ہے تم کس کی گردنیں کاٹ رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا، کہ جن کی گردنیں بھی کاٹ کے آئے اور جن کی گردنیں کاٹ رہے یہ سارے آل رسول ہیں۔ ذرا مسلمان تلاش تو کرے کہ تاریخ میں تمہارے نبی کی نسل کو کیوں قتل کر دیا گیا، یہ آج تک نہیں سمجھا۔ یہ
بدلا تھا بنو امیہ کا بنو ہاشم سے، اور کہہ چکا تھا یزید کہ اے محمد آ کر دیکھو کہ میں نے تمہارے دین کا حال کیا کیا ہے۔ جب مولا حسین کے سر کو لایا گیا، یہاں پر یزید بیٹھا ہے، یہاں پر ابن زیاد بیٹھا ہے، یہاں پر شمر بیٹھا ہے، ایک مرتبہ یہ شعر پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ شراب لاؤ اور جام شراب نوش کرو اور اپنی ہڈیوں کی تھکاوٹ کو شراب سے دور کرو، اور ایک مرتبہ جام شراب پی کر کہتا ہے اگر شریعت محمد میں شراب حرام ہے تو کیا ہوا، تم آج شریعت عیسیٰ سمجھ کر شراب پی لو۔ یہ نفرتیں تھیں، کس کی نفرتیں؟ آپ اس کی دادی کی نفرت تو دیکھیے، یہ نفرت کا سلسلہ وہیں پر ہے۔ جب جناب حمزہ نے اور مولا علی نے ان کو شہید، ان کے بزرگوں کو قتل کیا اور شہادت جناب حمزہ ہوئی، وابن عاقلۃ الاکباد اللعین ابن العین، کس کا بیٹا؟ جس کی ماں نے حضرت حمزہ کے جگر کو چبایا۔ یہ کوئی آسان بات ہے؟ کسی انسان کے سینے کو چیر کر اس کے جگر کو نکال کر اسے کچا چبایا جائے؟ یہ اندر کی نفرت اور ناصبیت ہے، یہی نفرت آج جنم لے رہی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں معجزے پروردگار عالم، یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے کہ ہر حکومت نے، بنو عباس نے، بنو امیہ نے، حکومت آل عثمانیہ نے، مختلف حکومت آل سعود نے جگہ جگہ پر شیعت کو قتل کیا، محبان اہل بیت کو مارا۔ ارے جس کا نام علی تھا، جس کا نام حسن تھا، جس کا نام حسین تھا، ان کے گلے کاٹے گئے۔ اتنا قتل کرنے کے بعد بھی شیعہ کم نہیں ہوئے، شیعت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ کس کی دعا کا اثر ہے؟ یہ رسول خدا کی دعا کا اثر ہے۔ کہ میری بیٹی یہ کون کو خدا خلق کرے گا جو تمہارے بیٹے کے نام کو بلند کرے گی، جو تمہارے حسین کے ذکر کو بلند کرے گی؟ تو اگر آپ کا وجود آج باقی ہے، یہ کس کی دعا ہے؟ رسول خدا کی دعا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، عزت کو پورا نہیں کرتی، وہ میرے کام کی نہیں۔ ہدف یہ نہیں کہ میں روؤں گریا کروں چلا جاؤں، ہدف یہ ہے کہ حسین کا نام جگہ جگہ پہنچے۔ ہدف یہ ہے کہ آج اگر عزادار 100 ہیں، کل ہی عزادار 1000 ہونے چاہیے۔ ہدف یہ ہے کہ پوری کائنات میں علی کا نام، آل رسول کا نام بلند ہونا چاہیے۔ ہدف یہ ہے کہ امام زمانہ کے لشکر کو اتنا بڑھائیں کہ جب مولا عالم الناصر ان کی آواز دیں تو تمام تر عالم اسلام کے جتنے شیعہ ہیں وہ امام کی آواز پر لبیک ہے۔ ہدف یہ ہے کہ اس جوان کے کردار کو اتنا بلند کر دیا جائے کہ ایسا نہ ہو کوفیوں کی طرح یہ اپنی مال دنیا کی محبت میں آ کر اپنے ایمان کو چھوڑ نہ دے۔ ہدف یہ ہے اس کے وجود میں جذبہ ایمانی، جذبہ ایثار، جذبہ قربان کو بلند کر دیا جائے۔ یہ مقصد ہے، مقصد عزادہ ہے، مقصد ازاری گریا نہیں ہے۔ مومن پوچھے کہ میں آج مجلس میں آیا، میں رویا، مجھے ملا کیا سزا؟ یہ مجلس کس نے اذانی؟ امام حسین نے اذانی ہے۔ میں کیسی مجلس امام حسین کو بھیج رہا ہوں، کیسی مجلس بھیج رہا ہوں جس سے امام حسین کا دل خوش ہو؟ کہ ایسا عزادار اس مجلس سے بن کے باہر جا رہا ہے جس سے امام زمانہ کا دل خوش ہو؟ اگر یہ مجلس مجھے حسین کی آئیڈیالوجی نہیں دے رہی تو یہ مجلس کسی کام کی نہیں۔ اگر اس مجلس سے جوان نمازی نہیں بن رہا حسین ابن علی کی طرح تو یہ مجلس کسی کام کی نہیں۔ اگر اس مجلس میں آنے والی خاتون جناب زینب کی طرح باحجاب نہیں بن رہی تو یہ مجلس کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر یہ مجلس جوان کے وجود میں حیا پیدا کر رہی ہے، اگر یہ عباس والا ادب دے رہی ہے، اگر یہ علی اکبر کی غیرت دے رہی ہے، اگر یہ زینبی حیا دے رہی ہے تو یہ مجلس کام کیا ہے، کیونکہ مجلس حسین انسانوں کو اور بناتی ہے۔ لیکن اگر یہ مجلس مجھے کچھ بھی نہ دے، بس دے کے آئے اور دے کے خالی ہوں، نیاز آئے اور نیاز جائے، صرف پیٹ میں جا رہا ہے اور پیٹ سے نکل رہا ہے، پھر یہ مجلس کسی کام کی نہیں ہے۔ جب تک یہ مجلس تمہارے ذہنوں کو حسین کے ذہن نہ بنا دے، جب تک تمہاری فکر حسین نہ بنے۔ اور فکر حسین کیا ہے کہ آج جب اپنے جلوسوں میں یزید پر لعنت بھیجتے ہو تو اپنے بچے کو بتا کہ یہ یزید وہ تھا جو تاریخ میں تھا اور اس یزید کو حسین نے قتل کر دیا اور دفن کر دیا، اس کے کردار کو مار دیا۔ لیکن اے جوان، تجھے یہ بھی جاننا ہے کہ وقت کا یزید کون ہے۔
اس بچے کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے لال ایک یزید تھا جس نے آل رسول پہ ظلم کیا، اور ایک یزید آج ہے جو فکر حسین پر حملہ کر رہا ہے۔ وقت کا یزید کون ہے؟ جب بینر اٹھاتے ہو تو لعنت پر یزید لکھتے ہو، اور اس کے ساتھ وقت کے یزید کا نام بھی لکھا کرو کہ وقت کا یزید کون ہے۔ اس بچے کو بتاؤ کہ وقت کا یزید بن سلمان ہے۔ وقت کا یزید یہ آل یہود اور آل سعود ہیں۔ اے میرے لال تجھے ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ آج اگر کوئی راشی ہے، آج اگر کوئی زانی ہے، آج اگر کوئی شرابی ہے تو سمجھ جانا یہ یزید تو اس کو نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنا کہہ سکتے اس کے وجود میں یزید والا کردار پایا جاتا ہے۔ جب اپنے بچوں کے ذہنوں میں کردار یزید کی نفرت نہیں ڈالو گے تب تک یزید سے دور نہیں ہوں گے۔ کہ میں 100 بار کہہ چکا، جب لعنت بھیجتے ہو لعنت کا مقصد یہی ہے 100 بار لعنت بھیج۔ آج شب شہادت علی ہے، 100 مرتبہ علی کے قاتل پر لعنت بھیج۔ یہ جوان تسبیح اٹھاتا ہے اور 100 مرتبہ کہتا ہے اللہم لعن من قتل امیر المؤمنین، اے خدا اس پر لعنت کر جس نے امیر المؤمنین کو قتل کیا۔ اب یہ جوان 100 مرتبہ لعنت بھیج کے صبح اور مسجد سے باہر نکلے اور کسی نام محرم سے جا کر بات کرے، اس کا مطلب اس لعنت سے کچھ سیکھا نہیں ہے۔ تم کس پر لعنت بھیج کر آئے؟ ایک نام پر، الف بے پر، الفاظ پر۔ ارے الفاظ کی لعنت تجھے کچھ نہیں دیتی، 100 مرتبہ لعنت بھیج۔ کس پر؟ ابن ملجم کی آئیڈیالوجی پر، جس نے ابن ملجم کی نماز کو خراب کر دیا، جس نے کہا ابن ملجم اگر تو چاہتا ہے میں تجھ سے شادی کروں تو مجھے حق مہر میں تمہاری تلوار پر علی کا خون چاہیے۔ لعنت کر اس شہوت پر، لعنت کر اس نگاہ حرام پر۔ جب 100 مرتبہ یہ آئیڈیالوجی پر لعنت کرے گا، ہاتھ میں تسبیح لے گا، ارے لعنت اس ابن ملجم پر جس نے نگاہ حرام کو پالا تھا۔ اب 100 مرتبہ جب ایسے لعنت کرے گا اور بچپن سے مسجد میں لعنت کرے گا، باہر نکل کر لعنت کرے گا، اس بچے کے ذہن میں اور مائنڈ میں نفرت ہو جائے گی نگاہ حرام سے۔ اب تسبیح اٹھا اور 100 مرتبہ لعنت بر یزید پر۔ یزید کی آئیڈیالوجی پر کیا تھی آئیڈیالوجی؟ فسق تھا، فجور تھا، زانی تھا، فاسق تھا، لہو و لعب میں مبتلا تھا، دین کا مذاق اڑاتا تھا، قبح گناہ کا مبتلا ہوتا تھا۔ ارے جس نے کعبے کو ڈھایا، جس نے عزتوں کو پامال کیا، یہ پورا تصور ذہن میں لا۔ اب لعنت بھیج۔ لعنت ہے یزید کی آئیڈیالوجی پر، لعنت ہے شراب پینے پر، لعنت ہے جھوٹ بولنے پر، لعنت ہے اہل بیت کی اہانت کرنے والوں پر، لعنت ہے بغض اہل بیت رکھنے والوں پر، لعنت ہے اہل بیت پر ظلم کرنے پر، لعنت ہے اہل بیت کے ناموس رسالت کے سروں پہ چادریں اتارنے پر، لعنت ہے بے غیرتی اور بے حیائی پھیلانے پر۔ جب ایسے لعنت بھیجو گے، 100 مرتبہ لعنت بھیجو گے، اب وہ جو صفات یزیدی ہیں وہ تمہارے وجود میں نفرت ڈال دیں گے۔ اب یہ جوان جب جوان ہوگا اس کا جذبہ وہی ہوگا جو علی اکبر کا جذبہ ہے، اس کا جذبہ وہی ہوگا جو قاسم کا جذبہ ہے، اس کا جذبہ وہی ہوگا جو جناب عبداللہ کا جذبہ ہے۔ جب ایسا جذبہ لے کر یہ جوان پیدا ہوگا، اب امام زمانہ کہیں گے ہاں یہ میرا شیعہ ہے، ہاں یہ میرا ماننے والا ہے۔ کیوں فرماتے ہیں شیعو کونو لنا زینن ولا تکونو لنا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بننا۔ یہ زینت کیا ہے؟ یہ لباس میرے بدن کی زینت ہے، یہ عمامہ میرے بدن کی زینت ہے۔ اے خواتین جب تم زیور پہنتی ہو یہ زیور تمہارے بدن کی زینت ہے۔ مولا فرماتے ہیں زیور علی کی زینت نہیں، لباس علی کی زینت نہیں، عمامہ علی کی زینت نہیں۔ اے جوان تمہارا کردار علی کی زینت ہے، تمہارا اخلاق علی کی زینت ہے۔ آفس میں جاؤ تو کردار ایسا رکھو، رفتار کرو دوستوں کے ساتھ کردار ایسا رکھو۔ یہ جوان تمہارے کردار سے اتنا متاثر ہو جائے، یہ کہنے پر مجبور ہو جائے جب علی کے چاہنے والے کا کردار ایسا ہے تو اس کے مولا علی کا کردار کیسا ہے؟ تمہیں دیکھ کر علی کی تعریف ہونے لگے۔ دوسرا جملہ مولا کا بڑا دکھ بھرا جملہ ہے، وَلَا تَكُونُ لَنَا شَيْنَا، ہمارے لیے باعث ذلت نہ بننا۔ کوئی تمہارے کردار کو دیکھے یہ نہ کہے جب اس کا کردار ایسا ہے کس کا ماننے والا ہوگا۔ تو عزیزو آج وہ زمانہ ہے کہ ہمیں سوچنا ہے کہ میں اپنی عزاداری کو کیسے منا رہا ہوں، میں ذکر حسین کو کیسے کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل میں کل آؤں گا، لیکن یہ معاش اور معاد دنیا نے انسان کو گمراہ کیا حب دنیا کی وجہ سے، لیکن اگر اس انسان کا معاد یعنی قیامت اور قبر پہ عقیدہ مضبوط ہوگا کہ ایک دن مجھے مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، یہ کبھی بھی گناہوں میں مبتلا نہ ہوتا۔
اور اگر قیامت کا فلسفہ دھیما پڑ جائے انسان فوراً شمر بن جاتا ہے۔ شہید مطہری کا جملہ اپنی کتاب میں کہا، مجھے ڈر رہا ہے کہ میں اپنے زمانے کا ابن سعد نہ بن جاؤں۔ مطہری کہہ رہے یعنی مجھے ڈر ہے کہ یہ صفات میرے اندر بھی نہ آ جائیں۔ جنگ صفات کی ہے، اے ڈر مومن کہیں یہ صفت تیرے وجود کے اندر تو نہیں ہے، کیونکہ یہی صفت ہے جو انسان کو حسین سے دور کرتی ہے۔ شیخ الصنعاء اپنے وقت کا بہت بڑا مولانا، صنعاء یمن میں ہے، وہاں کا شیخ، مسلمانوں کا بہت بڑا عالم دین، اتنا نیک اور متقی تھا، اس نے لوگوں کو کہا کہ میں مسجد میں اذان بھی خود دوں گا، نماز بھی خود پڑھاؤں گا، خادم کی ضرورت بھی نہیں ہے، جھاڑو بھی میں خود ہی دوں گا۔ اتنا نیک، امام جمعہ جماعت، شیخ صنعاء تقریر یہ کرے، جمعہ یہ دے، نماز یہ پڑھائے، سب کچھ۔ مسجد سے نکلتا لوگ اس کے ہاتھ چومتے، لوگ سلام کرتے، لوگ عزت کرتے، احترام کرتے۔ لیکن عزیزو، جب انسان اپنی قبر کو بھول جائے، جب انسان کے دل سے خوف خدا نکل جائے، جب یہ اللہ کے محضر کو بھول جائے، جب یہ نہ سمجھے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ آج انسان ایک کیمرہ سے ڈرتا ہے کہ میری گاڑی کو فائن نہ لگ جائے، لیکن اسی انسان کو پتا ہے کہ خدا کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس سے نہ ڈرے۔ شیخ الصنعاء اذان دینے اپنے گنبد پر گیا۔ پہلے مسجدوں میں منارے پہ جاتے تھے اور وہاں اذان دیتے تھے۔ شیخ نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ابھی پہنچا ہی تھا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب منارے پہ کھڑا تھا تو نگاہیں لوگوں کے گھروں پہ پڑتی تھی۔ ایک مرتبہ نگاہ گھر پر پڑی اور اس گھر کے صحن میں ایک جوان خاتون برتن دھو رہی تھی، کپڑے دھو رہی تھی۔ جیسے شیخ کی نگاہ اس کے حسن پر پڑی، جوانی پر پڑی، یہ اللہ اکبر اور اشہد ان محمد رسول اللہ تو کہہ رہا تھا، لیکن صرف لفظ تھے، اس کی معنی تک نہیں پہنچا تھا۔ میں نے کہا نا، آج اکثر مسلمان طوطے صرف طوطے کی طرح لفظ ادا کرتے ہیں، معنی کا نہیں پتا۔ وہ صلوات جو پرانی صلوات، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم، یہ قدیم الزمان سے اللہ بھی جب صلوات بھیجتا ہے ابراہیم پر، آل کو بھیجتا ہے، بارک علی ابراہیم و آل ابراہیم ہے۔ لیکن اس مسلمان نے صلوات میں اپنی طرف سے اضافے کرنا شروع کر دیے۔ جب دین ہم رسول سے نہ لیں، جب دین کو سمجھیں نہ، جو کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کلمے پہ غور ہی نہ کریں، جو لفظ ادا کریں، لا الہ الا اللہ کا ہے لیکن ابھی تک یہ نہیں پتا اللہ کون ہے، محمد رسول اللہ کا ہے لیکن یہی نہیں پتا وہ محمد کون تھا۔ بعثت بأتم مکارم الاخلاق، جو اخلاق کاملہ کا مظہر تھا، آج تم نے اخلاق ہی نہیں ہے۔ یہ اسی محمد کا نام لے کر اذان دے رہا تھا، نگاہ ایک حسین خاتون پر پڑی، وہیں پر اذان کو چھوڑا، دوڑتا ہوا نیچے آئے۔ لوگوں نے کہا شیخ صاحب کیا ہوا؟ اذان پوری نہیں کی؟ کہ تم نماز پڑھو، میں بھی آتا ہوں۔ دوڑا دوڑا اسی خاتون کے در پر گیا، دستک دی، ایک شخص باہر آیا، کہا آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہ جانتا ہوں، آپ شیخ الصنعاء ہیں، محترم مولانا ہیں، لوگ آپ کا احترام کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں۔ کہا کہ آپ کی کوئی بیٹی ہے؟ کہاں ایک بیٹی ہے۔ کیا مسئلہ یہ ہے کہ میں اذان دے رہا تھا اور آپ کی بیٹی پر نگاہ پڑ گئی، اب آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ان صاحب نے سنا اور تھوڑے سے مسکرائے کہ شیخ صاحب یہ تو ہو نہیں سکتا۔ کہا کیوں؟ کس چیز کی کمی ہے میرے پاس؟ شادی تو مجھے کرنی ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا شیخ صاحب ایک مسئلہ ہے۔ کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہ مسئلے کو حل کرنے کو میں رشتہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہ شیخ صاحب آپ ہیں مسلمان، میں ہوں مسیحی۔ دیکھیے شیطان انسان کی کمزوریوں کو پکڑتا ہے۔ کبھی معصوم فرماتا ہے انسان المؤمن مرآۃ المؤمن، اپنا کوئی آئینہ بنا۔ اگر تیرے پاس آئینہ نہیں ہے تو جو اپنی کمزوری کا پتہ نہیں چلے گا۔ آج ہے کوئی مومن جو کہے مولانا میرے پاس آئینہ ہے؟ ہمارے پاس آئینہ ہے صرف بالوں کو بنانے کے لیے۔ ایک گھنٹہ آئینے پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ مومن، تم نے کسی مومن کو آئینہ بنا۔ اے خاتون، اپنے شوہر کو اپنا آئینہ بنا۔ پوچھ اپنے شوہر سے کہ میری کون سی عادت تمہیں بری لگتی ہے، اور اے شوہر اپنی بیوی کو اپنا آئینہ بنا۔
اپنی زوجہ سے پوچھ میری کون سی عادت، میری کون سی صفت آپ کو بری لگتی ہے؟ جب وہ خاتون بتائے، جب یہ شوہر بتائے کہ آپ کا یہ اخلاق، آپ کی یہ رفتار، آپ کا یہ جملہ، آپ کا غصہ، آپ کی گالی، یہ مجھے برا لگتا ہے، اب اپنی اصلاح کر۔ بیٹا باپ کو بولے، باپ بیٹے کو بولے، مومن مومن کو بولے، دوست دوست کو بولے۔ کیا یہ عقل مندی ہے کہ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور آئینہ آپ کو بتائے کہ یہاں پر کوئی کالا نشان ہے، آپ جوتا اٹھا کے اور آئینے کو ماریں گے تم کیوں کہہ رہے ہو کالا نشان ہے؟ اگر کوئی ایسا کرے وہ بیوقوف ہوگا یا عقل مند ہوگا؟ بلی کی طرح آئینے کو نوچنا شروع کر دے کہ تم نے کیوں کہا کہ میرے چہرے پر کالا نشان ہے؟ نہیں، وہاں پہ تو عقل ہے، جیسے کالا نشان نظر آیا آپ نے صاف کر دیا۔ لیکن یہاں ایک مومن آتا ہے کہ مولانا یا فلاں صاحب آپ نے یہ بری عادت، ہم لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، مجھ میں اور بری عادت، چہرے پر کلک تھی تم نے آئینے کو نہیں توڑا، یا مومن تجھے برائی بتاتا ہے تم کیوں مجھ سے لڑتے ہو؟ عقل سے آ رہی ہے یہ انسان۔ ارے اگر کوئی تمہیں تمہاری برائی بتا رہا ہے، تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہے، تمہارے وجود کو بنانا چاہتا ہے، فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، اے مومن اپنا آئینہ بنا۔ بیٹا باپ کو بولے، باپ بیٹے کو بولے، بیوی شوہر کو بولے، شوہر بیوی کو بولے، میری کون سی بری عادت ہے، میرا کون سا برا اخلاق ہے، میری کون سی، گھر جنت بن جائیں گے، گھر بہشت بن جائیں گے، برے اخلاق مٹ جائیں گے۔ شیطان اسی کمزوری کو لیتا ہے اور اسی کمزوری کو لے کر کسی کو اپنے ساتھ بنا دیتا ہے، کسی کو شمر و یزید بنا دیتا ہے۔ وہ بھی عام انسان تھے، کمزوری کو لیتا گیا اور اتنا بولڈ کر دیا کہ وہ کمزوری موٹی ہو گئی اور محبت علی کمزور ہو گئی۔ تو شیخ نے کہا مسیحی ہو کہاں؟ شیخ نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ جب سے آپ کی بیٹی کو دیکھا ہے قرار نہیں ہے، اس کے بغیر تو اپنے زندہ نہیں رہ سکتا۔ مجازی عشق انسان کو تباہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی مسیحی ہو جاؤ۔ شیخ صاحب نے کہا بھائی میں مسیحی ہونے کے لیے تیار، تم رشتہ تو کرا دو، کہ اللہ کو مانو اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانو اور روح القدس تصریف کے ماننے والے، جو کہو گے ماننے کے لیے تیار ہوں، بس بیٹی کا رشتہ کرو۔ تعجب ہوتا ہے نا، آج کا جوان میسج کرتا ہے مولانا ایک لڑکی سے عشق ہو گیا ہے، میں نے کہا تو بھائی رشتہ لے کر جاؤ، شادی کرو۔ مولانا لڑکی نے شرط رکھی ہے۔ کیا شرط رکھی ہے؟ شرط رکھی ہے کہ تم شیعہ ہو اور شیعت کو چھوڑ دو تو میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں نے کہا مجھ سے کیا پوچھنا ہے؟ مولانا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بغیر میں زندہ رہ نہیں سکتا اور اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ تو مولانا میں نے اس کو جھوٹ ہی بول دیتا ہوں، ہاں شیعت سے نکل جاتا ہوں، چھپ چھپ کے نماز پڑھا کروں گا، چھپ چھپ کے مجلس میں آیا کروں گا۔ تو اے جوان، جب ہوائے ہوس نفس تجھے علی کی ولایت کو چھوڑنے پر مجبور کر دے، یہی وہ کمزوری ہے، یہی پر تولا جاتا ہے کہ علی کی محبت زیادہ ہے یا دنیا کی محبت زیادہ ہے۔ حسین یہی نفس تو دینے آئے کہ دیکھ میں نے اللہ کی محبت میں اپنے اکبر کو قربان کر دیا، میں نے 6 مہینے کے اختر کو قربان کر دیا۔ ارے وہ بیوی جو کبھی گھر سے نہ نکلی، اس نے دین خدا پہ اپنی چادر کو قربان کر دیا۔ یہ جذبہ علوی ہوتا ہے، اسے ولایت علی کہتے ہیں کہ انسان کو ہر شے قربان کرنے پر تیار کر دے۔ لیکن یہ جوان ایک تھوڑے سے حسن پہ پھسل جاتا ہے، توازن برقرار نہیں رکھ سکتا، مجلس میں واہ واہ کرنا اور ہے، لیکن کردار ایسا بناؤ کہ علی تیرے کردار پہ واہ واہ کریں، یہ اور ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں مسیحی بن جاتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھہر جاؤ، بیٹی سے پوچھ کے آتا ہوں۔ بیٹی کے پاس گیا، کہا بیٹی مسلمانوں کا مولانا آیا، اچھا اذان دیتے ہوئے تجھے دیکھ لیا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، مسیح بننے کے لیے تیار ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بابا اس کو اندر بلاؤ، مجھے بتا ہے اس کو ذلیل کیسے کرنا ہے۔ مولوی صاحب اندر آئے، خاتون کو دیکھا، کہ میں آپ کے لیے مسیحی بننے کو تیار ہوں، بس آپ مجھ سے شادی کریں۔ اس نے کہا میری 3 شرطیں ہیں، اگر شرطوں کو مان لو گے میں شادی کرنے کے لیے تیار۔ دیکھیے انسان کتنا ذلیل ہوتا ہے جب اپنے نفس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اسی لیے خدا دن میں تجھے کئی مرتبہ کہتا ہے سجدہ کر، سجدہ کر۔ اس سجدے کا فلسفہ سمجھ، اس نماز کا فلسفہ سمجھ۔ بوڑھے ہو پھر بھی سجدہ کر، جوان ہو پھر بھی سجدہ کر، بچے ہو پھر بھی سجدہ کر۔ تجھے دن میں خدا سکھا رہا ہے اگر جھکنا ہے تو رب کے سامنے جھکنا ہے، نفس کے سامنے نہیں جھکنا۔ یہ سر بس پروردگار عالم کے سامنے جھکے،
حسین کے آخری سجدے کو یاد کر، علی کے آخری سجدے کو یاد کر۔ اہل بیت سجدہ دیتے کیوں تھے؟ بتاتے تھے کائنات کو کہ حسین یزید کے سامنے جھکنے کا نام نہیں، اللہ کے سامنے جھکنے کا نام۔ خاتون نے کہا 3 شرطیں ہیں کہ جو شرط ہو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ کہ پہلی شرط یہ ہے کہ جو قرآن پڑھتے ہو اس قرآن کو آگ لگا۔ اس نے کہا کون سی بڑی بات ہے؟ دوڑتا ہو گیا، مسجد سے قرآن لے کر آیا، اس خاتون کے سامنے ورق کو آگ لگانا شروع کی۔ کہ تو بس مجھے مل جائے، باقی میں سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ مرحبا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تم میرے ساتھ شراب پیو۔ اس نے کہا شراب پینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اسی خاتون کے ساتھ بیٹھ کے شراب پی۔ کہ تیسری شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ تو مسلمانوں میں حرام ہے، کیونکہ اب مجھ سے شادی کرنی ہے تو کھانا پڑے گا۔ اس نے کہا کون سی بڑی بات ہے، اس نے وہ خنزیر کا گوشت بھی کھا لیا۔ خاتون اب تو شادی کر لو، میں نے اسلام کو بھی چھیڑا، میں نے قرآن کو بھی آگ لگا دی، میں نے شراب بھی پی، میں نے حرام نجس گوشت بھی کھا لیا۔ یہ خاتون کہتی ہے بدبخت نکل جا میرے گھر سے۔ کہ کیا مطلب، میں نے تو سب کچھ تمہارے لیے کر دیا۔ تو آواز دے کر کہتی ہے جب تم میرے حسن کے لیے اس قرآن کو جلا سکتے ہو جس نے تجھے عزت دی، جس کی وجہ سے لوگ تمہارے ہاتھ چومتے تھے، ارے جب تم میرے لیے اپنے قرآن کو آگ لگا سکتے ہو، کل مجھ سے زیادہ حسین ملے گی اور اس کی خاطر تم مجھے آگ لگا دو گے۔ تو آدمی اگر عالم بھی بن جائے عزیزان محترم، لیکن اگر تزکیہ نہ ہو، تحلیہ نہ ہو، تخلیہ نہ ہو، تو انسان شیطان کے چنگل میں آ جاتا ہے۔ یہی تو ہم صدیوں سے اس منبر سے مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میرے عزیز، مقام اس میں نہیں کہ کون صحابی تھا، کون بیٹا تھا، کون کس کی بیوی تھی۔ اصل سوال یہ ہے کہ کس نے اپنے وجود کا تزکیہ کیا تھا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اگر تقوی نہیں، بڑے سے بڑا مقام ہو، نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ گمراہی میں جا سکتا ہے۔ نبی کا صحابی ہی کیوں نہ ہو، اگر وجود میں تقوی نہیں ہے، اس کے قدم لڑکھڑا سکتے ہیں اور اس کی تاریخ گواہ ہے۔ لیکن جس کے وجود میں تزکیہ آ جائے اور تزکیے کے بعد تھوڑا سا قرب حسین مل جائے، اسے کربلا حر بنا دیتی ہے۔ خوش نصیب ہیں کہ مجلس حسین میں آئے، اور یہ مجلس آپ کے وجود کو نورانی بنانے کے لیے ہے۔ جب بھی حسین کی مجلس میں آئے، ایک تو طہارت کا خیال کیا کریں، کبھی بھی بغیر وضو کے حسین کی مجلس میں نہ آیا کریں، وضو کے ساتھ آیا کریں کہ مولا میں جسم کو پاک کر کے آیا ہوں، اب جب مجلس سے باہر جاؤں میری روح کو بھی پاک و پاکیزہ بنا کے باہر آؤں۔ دوسرا یہ نیت کر کے آیا کریں کہ امام کا فرمان بھی ہے کہ جب حسین یا ذکر خدا کی محفل میں نیت کر کے آیا کرے کہ یہ میری زندگی کی آخری مجلس ہے۔ کئی مومنین تو ایسے بھی ہیں جو مجلس سے آنے سے پہلے غسل مجلس کرتے ہیں، جس طرح امام کی زیارت کرنے سے پہلے غسل زیارت ہوتا ہے۔ کہ ان کے وجود میں ادب اتنی ہوتی ہے، کہتے میں نے خود پڑھا کہ جہاں جہاں حسین کی مجلس ہوتی ہے وہاں اہل بیت آیا کرتے ہیں۔ تو اگر میں امام کو نہیں دیکھ رہا، میرا امام تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو طہارت جسم کا خیال کر کے مجلس میں آیا کر کے وہ سفرہ ہے۔ معصومین کی روایات ہیں کہ محرم میں خدا ایک سفرہ بچھاتا ہے، اس سفرے سے آپ کو رزق ملتا ہے۔ ایک رزق یہ روٹی والا ہے، ایک رزق جو ہے علم کا رزق ہے۔ اس رزق سے آپ کی قیامت بنتی ہے، قبر بنتی ہے، اور یہی ذکر، یہی گریہ آپ کی قبر کا نور بنے گا انشاءاللہ۔ کل یا پرسوں کی مجلس میں ایک بہت بڑا واقعہ آپ کو سناؤں گا، مشہد کا کہ ایک شخص کہ ہمارے ہاں موت کا تصور بڑا دردناک اور ڈر والا، ہر مومن موت سے ڈرتا ہے، لیکن اس واقعے کے بعد آپ کو موت سے محبت ہو جائے گی کہ ایک جوان کا جب انتقال ہوتا ہے تو ہم افسوس کھاتے ہیں ارے جوان تھا مر گیا، لیکن معصوم فرماتے ہیں جب وہ مر جاتا ہے اور اس عالم میں جاتا ہے، وہ دنیا اتنی حسین ہے، وہ عالم اتنا حسین ہے، اگر نیک ہو تو اللہ کو بولے پروردگارا تم نے اس سے پہلے مجھے موت کیوں نہیں دی، اے کاش میں پہلے مر جاتا۔ یعنی جانے والا کبھی پچھتاتا نہیں ہے کہ میں کیوں مرا ہوں، یہاں پر جو باقی رہ گئے وہ پچھتاتے کیونکہ ان کا ایک عزیز یہاں سے جا چکا ہے، لیکن جب جانے والا یہاں سے جاتا ہے تو وہاں تو حسین ہے۔
وہاں تو مولا علی ہیں، وہاں تو 11 امام ہیں، وہاں تو اولیاء اللہ ہیں. ارے ان کی محفل جب اس کو ملتی ہے تو وہ شوق اور ذوق میں کہتا ہے پروردگار کاش تم نے پہلے میرے جسم سے روح نکال دی ہوتی. یہی شوق موت تھا کہ مولا علی کے سر پہ جب ضرب لگتی تو فرماتے ہیں فزت برب الکعبہ، علی آج کامیاب ہو، دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے آقا حسین کو. وہ مولا جس نے دین خدا کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اکبر جیسے جوان کو لٹایا، علی اصغر جیسے ننھے سے بچے کو قربان کیا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب بلند آواز سے السلام وعلی عزیزوں ایسے سلام کریے جیسے زینب نے سلام کیا تھا. ایسے سلام کریے جیسے سکینہ نے سلام کیا تھا. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اصحاب. میرا سلام ہو علی اکبر کے زخمی سینے پہ. میرا سلام ہو ان دو کٹے ہوئے بازوؤں پہ جن کو اٹھا کر حسین نے چوما تھا اور فرمایا عباس عباس میری کمر ٹوٹ گئی. عباس کا سر حسین کی گود میں ہے، بار بار اپنے سر کو زمین پہ گرا دیتے ہیں. پھر حسین نے گود میں رکھا، عباس نے دوبارہ زمین پہ گرا دیا. حسین نے کہا عباس یہ بار بار کیا کر رہے ہو؟ راضی نے کہا مولا یہ سوچ کے سر کو خاک پہ رکھ رہا ہوں کہ میرا سر آپ کی گودی میں ہے، لیکن مولا آپ کا سر خاک کربلا پہ ہوگا. آج رو کر کے یہ خدا آج میرے گنہگار ہاتھوں کو نہ دے. تو
عباس کے کٹے ہوئے بادلوں کا واسطہ آج کی رات میری گناہگار آنکھوں کو نہ دے تجھے واسطہ ان آنکھوں کا ایک آنکھ میں تیر تھا دوسری آنکھ میں خون تھا اے خدا میرے ہاتھ تو گناہگار لیکن آج میں تیری دربار میں عباس علمدار کے ہاتھوں کو لایا ہوں دھیمی سی آواز میں کہا مولا مولا اگر زحمت نہ ہو ابا کے دامن سے میری آنکھ سے خون صاف کریے گا رو کر کا مولا یہ بھی زحمت نہ دیتا اگر بازو سلامت ہوتے عباس آنکھوں سے خون کیوں صاف کرنا چاہتے ہو مولا اماں بتاتی تھی جب میں پیدا ہوا میں نے سب سے پہلے آپ کو دیکھا تھا اب ذاتے ذاتے آپ کی زیارت کرنا چاہتا عزیزو یہ منظر خدا کسی چاہنے والے کو نہ دکھائے چھٹے امام فرماتے عیشیو ہم نے تمہارے سینوں پر ایک پردہ ڈال دیا مولا یہ کیسا پردہ کہ اگر یہ پردہ نہ ہوتا تیرا دل پھٹ جاتا اتنی مصیبت ہمارے اوپر آئی خدا کسی چاہنے والے کو یہ منظر نہ دکھائے خدا کسی چاہنے والے کو سکینہ کے زخمی کان نہ دکھائے زینب کے بدے ہاتھ نہ دکھائے لیکن کچھ ایسے چاہنے والے اور چاہنے والیاں تھیں جنہوں نے یہ منظر دیکھا اور دیکھتے ہی وہ بے ہوش ہو گئے ایک حسین کی چاہنے والی جسے بچپن سے حسین نے پالا تھا زینب نے قرآن پڑھایا تھا جوان ہوئی شادی شام میں ہو گئی ہر سال مدینے آتی تھی رو کر کہتی تھی مولا میں اپنے شوہر کو کہتی ہوں میرا حسین بڑا قریب مجھے حسین نے ایسے پالا جیسے اپنے بچوں کو پالا مجھے حسین کی بہن نے قرآن پڑھا مولا ہر سال کہتا ہے کب آئے گا تیرا مولا میں بڑی دعوت کروں گا میں بڑے سفرے لگاؤں گا میں بڑے تام بناؤں گا امام حسین کو بڑا پیار آیا دھیمی سی آواز میں کہا شیریں او شیریں ہم آئیں گے لیکن تو پہچان نہ سکو گے اتنا کہنا تھا شیریں نے کہا مولا ان آنکھوں کو نکال لو جو اپنے مولا کو نہ پہچانے امام نے فرمایا شیریں تیرا قصور نہیں ہوگا ارے حالات بدل جائیں گے لیکن شیریں حسین کی وصیت یاد رکھنا جی مولا شیریں قیدی بڑے مظلوم ہوتے ہیں قیدیوں کا خیال رکھنا
شیرین کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آیا، شیرین گھر کو چلی گئے، او زینب کے حالات بدل گئے، سکینہ یتیم ہو گئے، او بیویوں کی چادریں لٹ گئے، زینب کے ہاتھوں میں رسیاں۔ ایک مرتبہ بازار سے شیرین کا شوہر گزر رہا تھا، اس کی نگاہ سکینہ پہ پڑ گئے، روتا ہوا گھر گیا، کہتا شیرین تو کہتی تھی تیرے مولا کی وصیت ہے قیدیوں کا خیال رکھنا، او میری زندگی گزر گئی، میں نے کبھی 4 سال قیدی نہیں دیکھی۔ بڑی مظلومہ قیدی ہے، اور جس کے کان بھی زخمی ہے، رخساروں پہ کال نشان ہے۔ شیریں کہو قیدیوں کو گھر لے کر آؤ، کہ جلدی کرو میں مولا کی وصیت لے کر۔ یہاں قیدی بیویاں شیرین کے گھر میں آ گئے، شیریں دوڑے دوڑے سفرہ لگاتی ہے، جو گھر میں کھانا تھا سفرے پہ رکھ دیتی ہے، کہتی ہے قیدی بیویوں میرے مولا کی وصیت تھی قیدیوں کا خیال رکھنا، پانی چاہیے پانی پی لو، کھانا چاہیے کھانا کھا لو۔ یہاں قیدی بیویاں اٹھتی ہیں، کہتی ہیں مومنہ ہمیں پانی نہیں چاہیے، ہمیں کھانا نہیں چاہیے، ہم بڑے مظلوم ہیں، ایک دن میں ہمارے گھر سے 18 لاشیں نکلی ہے، اور کسی نے ہمیں رونے نہیں دیا، اگر اجازت ہو تیرے گھر میں ماتم کر لے۔ کہاں قیدی بیوی ہو اجازت، جتنا رونا ہے رو لو، جتنا ماتم کرنا ہے کر لو۔ یہاں قیدی بیویوں نے ہلکا بنایا، ایک مرتبہ قیدی بیوی اٹھے، بڑا درد بھرا بیان کیا، رو کر کہنے لگی اے علی اکبر کے پیاسے بابا، اے علی اکبر کے غریب الوطن بابا۔ شیریں کا قیدی بیوی چپ ہو جا، اکبر میرے مولا کے بیٹے کا نام ہے، اللہ اکبر پہ میری جان قربان کر۔ قیدی بیویاں بیٹھ گئیں، شیریں تیرا گھر ہے، اگر اجازت نہیں ماتم نہیں کرے، نہیں قیدی بیویوں میری مجبوری سمجھو، اکبر میرے مولا کے بیٹے کا نام ہے، اگر تیرے مقتول کا کوئی بھائی کے نام سے لے کے بیان کرو، یا بھائی کا نام آنا تھا۔ پھر سے کوئی قیدی بیوی اٹھی اور بیان کیا، اے عباد کے پیاسے بھیا، اے عباد کے غریب الوطن بھیا۔ شیریں نے کہا قیدی بیوی چپ ہو جا، او عباس نام ہے زینب کے محافظ کا، شیریں اجازت نہیں تو ماتم نہیں کریں گے، نہیں قیدی بیوی عباس میرے مولا کے بھائی کا نام ہے، ایک اور مہلت دیتی ہوں، اگر تیرے مقتول کی کوئی بیٹی ہے اس کا نام لے کے ماتم کرو۔ پھر سے کوئی قیدی بیوی اٹھی اور بیان کیا، اے سکینہ کے پیاسے بابا، اے سکینہ کے غریب الوطن بابا۔
او قیدی بیویوں تو نے مجھے بڑا رلایا، یہ تو مدینے والوں کے نام ہے، اللہ میرے مولا کی خیر کرے۔ کہتی ہے قیدی بیوی میں تجھے آخری مہلت دیتی ہوں، اگر تیرے مقتول کی کوئی بہن ہے اس کا نام لے کے ماتم کرو۔ اللہ روز کوئی اور بیوی نہیں اٹھی، ایک مرتبہ زینب اٹھی اور بیان کیا، اے اجڑی ہوئی زینب کے پیاسے بھیا، اے اجڑی ہوئی زینب کے غریب بھیا، اب شیری کو سمجھ نہیں آیا، بی بی زینب کے قدموں میں گری، کہنے لگی قیدی بی بی تجھے تیرے رب کی قسم بتا تو کون ہے؟ ایک مرتبہ زینب نے بالوں کو ہٹایا، کہا شیری نہیں پہچانا، انا زینب بنت علی۔ او شیرین تیرا مہمان آ گئے، شیرین تیرا حسین آ گئے۔ پہلا سوال کیا بی بی حسین آ گئے، بی بی اکبر آ گئے، لیکن بی بی عباس کہاں ہے؟ بی بی زینب بازار میں لے گئی، ایک گھوڑے کی گردن میں ایک گردن بنی ہوئی تھی، بی بی یہ کس کا سر ہے؟ بی بی زینب نے کہا یہ میرے عباس کا سر ہے۔ کبھی بھی سب کے سر نو کے نیزہ پہ ہے، عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ کہ یہ سر بھی نو کے نیزہ پہ تھا، لیکن جب نگاہ میرے کھلے سر پہ پڑ جاتی تھی زمین پہ